73वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत गिनती की किताब, उसका पहला बाब, पहली आयत से लेकर दूसरे बाब की 9वीं आयत तक। बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकल आने के दूसरे बरस के दूसरे महीने की पहली तारीख को सीना के बियाबान में खुदावंद ने खैमा इज्तिमा में मूसा से कहा कि तुम एक एक मर्द का नाम ले लेकर गिनो और उनके नामों की तादाद से बनी इसराइल की सारी जुमात की मर्दमशुमारी का हिसाब उनके कबीलों और आबाई खानदानों के मुताबिक करो। 20 बरस और उससे ऊपर ऊपर की उम्र के जितने इसराइली जंग करने के काबिल हों, उन सबों के अलग अलग दलों को तू और हारून दोनों मिलकर गिन डालो और हर कबीला से एक एक आदमी जो अपने अपने आबाई खानदान का सरदार है तुम्हारे साथ हो, और जो आदमी तुम्हारे साथ होंगे उनके नाम ये हैं। रूबन के कबीला से अलीसूर बिन शद्यूर, शमौन के कबीला से सलोमिएल बिन सूरी शद्दी, यहूदा के कबीला से नहसून बिन अमिंदाब, इश्कार के कबीला से नतनिएल बिन सुगर, जबुलून के कबीला से इलियाब बिन हेलून, यूसुफ की नस्ल में से इफ्राइम के कबीला का अलिस्मा बिन अमीहूद, और मुनस्सी के कबीला का जमलिएल बिन फदा हसूर, बिन्यामीन के कबीले से इब्दान बिन जदूनी, दान के कबीला से अखीजर बिन अमिश्ती, आशर के कबीला से फजैयल बिन अकरान, जद के कबीला से अलियासफ बिन दवाइल, नफ्ताली के कबीला से अखीरा बिन एनान। यही अशखास जो अपने आबाई कबीलों के रईस और बनी इसराइल में हजारों के सरदार थे, जमात में से बुलाए गए। और मूसा और हारून ने इन अशखास को जिनके नाम मज़कूर हैं अपने साथ लिया, और उन्होंने दूसरे महीने की पहली तारीख को सारी जमात को जमा किया, और इन लोगों ने 20 बरस और उससे ऊपर ऊपर की उम्र के सब आदमियों का शुमार करवा के अपने अपने कबीला और आबाई खानदान के मुताबिक अपना अपना हसब व नसब लिखवाया। सो जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था उसी के मुताबिक उसने उनको दश्ते सीना में गिना। और इसराइल के पहलौठे रूबन की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक अपने नाम से गिना गया। सो रूबन के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 46,500 थे। और शमौन की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक अपने नाम से गिना गया। सो शमौन के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 59,300 थे। और जद की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक गिना गया। सो जद के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 45,650 थे। और यहूदा की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक गिना गया। सो यहूदा के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 74,600 थे। और इश्कार की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक गिना गया।
سو اشکار کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 54,400 تھے۔ اور زبولون کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو زبولون کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 57,400 تھے۔ اور یوسف کی اولاد یعنی افرائیم کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو افرائیم کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 40,500 تھے۔ اور منسی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو منسی کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 32,200 تھے۔ اور بنیامین کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو بنیامین کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 35,400 تھے۔ اور دان کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو دان کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 62,700 تھے۔ اور آشر کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو آشر کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 41,500 تھے۔ اور نفتالی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو نفتالی کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 53,400 تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو گنے گئے۔ انہی کو موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کے 12 رئیسوں نے جو اپنے اپنے آبائی خاندان کے سردار تھے گنا۔ سو بنی اسرائیل میں سے جتنے آدمی 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کے اور جنگ کرنے کے قابل تھے وہ سب گنے گئے، اور ان سبوں کا شمار 6,03,550 تھا۔ پر لاوی اپنے آبائی قبیلہ کے مطابق ان کے ساتھ گنے نہیں گئے، کیونکہ خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تو لاویوں کے قبیلہ کو نہ گننا اور نہ بنی اسرائیل کے شمار میں ان کا شمار داخل کرنا، بلکہ تو لاویوں کو شہادت کے مسکن اور اس کے سب ظروف اور اس کے سب لوازم کے متولی مقرر کرنا۔ وہی مسکن اور اس کے سب ظروف کو اٹھایا کریں اور وہی اس میں خدمت بھی کریں، اور مسکن کے آس پاس وہی اپنے ڈیرے لگایا کریں۔ اور جب مسکن کو آگے روانہ کرنے کا وقت ہو تو لاوی اسے اتاریں، اور جب مسکن کو لگانے کا وقت ہو تو لاوی اسے کھڑا کریں۔ اور اگر کوئی اجنبی شخص اس کے نزدیک آئے تو وہ جان سے مارا جائے۔ اور بنی اسرائیل اپنے اپنے دل کے مطابق اپنی اپنی چھاونی اور اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اپنے اپنے ڈیرے ڈالیں، لیکن لاوی شہادت کے مسکن کے گردا گرد ڈیرے لگائیں، تاکہ بنی اسرائیل کی جماعت پر غضب نہ ہو، اور لاوی ہی شہادت کے مسکن کی نگہبانی کریں۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ گنتی کی کتاب اس کا 2 باب۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا،
کہ بنی اسرائیل اپنے اپنے ڈیرے، اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اور اپنے اپنے آبائی خاندان کے علم کے ساتھ خیمہ اجتماع کے مقابل اور اس کے گردا گرد لگائیں، اور جو مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے اپنے ڈیرے اپنے دلوں کے مطابق لگائیں، وہ یہودا کی چھاونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں، اور امیداب کا بیٹا نحسون ہی یہودا کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ سب 74,600 تھے، اور ان کے قریب اشکار کے قبیلہ کے لوگ ڈیرے ڈالیں، اور زغر کا بیٹا نتنییل بن اشکار کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے 54,400 تھے۔ پھر زبولون کا قبیلہ ہو، اور ہیلون کا بیٹا الیاب بنی زبولون کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 57,400 تھے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔